ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت اصلی حرملہ بن کاہل نے ایسا تیر نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور بچے نے تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ جب حضرت امام حسین اس شگوفہ تمنا کو خیمہ میں واپس لائے اور ان کی والدہ نے پہلی نظر میں دیکھا کہ بچے کے جسم میں بے تابانہ حرکات نہیں ہیں، سکوت کا عالم ہے اور بچہ خاموش ہو گیا ہے، تو انہوں نے گمان کیا کہ امام حسین اسے پانی پلا کر لے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین سے جب دریافت کیا تو حضرت امام نے فرمایا، وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت اور کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی ہے، اور جانثار ایک کر کے رخصت ہوتے چلے گئے اور حضرت امام حسین پر اپنی جانیں قربان کرتے چلے گئے۔ اب تنہا امام عالی مقام حضرت علی کے نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا امام حسین باقی رہ گئے، اور آپ کے بیٹے امام زین العابدین جو اپنی بیماری اور کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے بستر علالت پر تھے۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام زین العابدین خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور مجھے اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، انہیں پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسان اہل بیت کو وطن تک واپس پہنچانا ہے۔ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور دیکھو میرے بیٹے، میرے لخت جگر صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو کھلی پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حال میں اپنے نانا جان کی شریعت اور سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان کو میرا سلام کہنا، اور جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب ان کو حال کہہ سنانا۔ بے شک میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میں